السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، آج بہت ہی ایک پیاری کہانی جو میں آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں، اور ایک دل دہلا دینے والی عجیب و غریب کہانی۔ چلو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اچانک خوبرو دوشیزہ کی دل خراش اور فلک شگاف چیخ سنائی دی۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی، اور پھر دوشیزہ پر سوار جن کی آواز سنائی دی، تم لوگوں نے وعدہ خلافی کی، لہٰذا خوف کے گردان میں غوطہ زن ماورائی مخلوق کی دل گرفتہ اور دل شکستہ کہانی۔ یہ کہانی جس بزرگ نے مجھے سنائی تھی وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ دراصل اس کہانی کے راوی میرے ایک قریبی دوست کے نانا تھے۔ ان کا نام بصیر محمد تھا، لیکن ان کا نام بگڑ کر وزیرہ پڑ چکا تھا۔ لوگ تو انہیں یہی کہہ کر پکارتے تھے، لیکن میں اپنے دوست کے رشتے کی وجہ سے انہیں نانا کہا کرتا تھا۔ مصروف اخلاق کے، بہت اچھے تھے اور بچوں سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت لگ بھگ 80 کے لپیٹے میں تھے۔ میں اکثر جب اپنے دوست فہیم کے گھر جاتا تو ان سے لازمی ملا کرتا تھا۔ در حقیقت ان کے بیتے دنوں کے تجربات کی کہانیاں سن کر اخبارات و رسائل میں لکھا کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا، بیٹا رضوان، میں تمہیں ایک ایسی مفوق الفطر کہانی سناتا ہوں جس کے ڈراؤنے کردار 1942 یعنی تقسیمی ہند سے پہلے کے ہیں۔ جو کہانی ان بزرگوں نے مجھے سنائی، میں وہ سچی کہانی منوعین قارئین آپ کی دلچسپی کے لیے رقم تراش کرتا ہوں۔ بقول ان بزرگ کے 1940 میں پونا بھارت کا مشہور تاریخی شہر ہے۔ وہاں سے راول پنڈی بوجہ روزگار اپنے ماموں کلیم اللہ کے پاس آیا۔ ماموں نے میری والدہ کو پونا چھٹی بھیجی تھی کہ وزیر آباد کو میرے پاس پنڈی بھیج دو، کیونکہ یہ پڑھائی سے بے روزگار ہے، سارا دن آوارہ دوسروں کے ساتھ ادھر ادھر مٹر گشت کرتا رہتا ہے، لہٰذا میں اسے اپنے شہر میں کوئی نہ کوئی دندے میں لگا دوں گا۔ لہٰذا میں ان کے پرزور اصرار پر راول پنڈی شہر جولائی 1940 میں آ گیا۔ میرے ماموں کی رہائش ان دونوں باغوں کے سردار کے اس محلہ میں تھی جہاں سکھوں کی زیادہ تر آبادی تھی۔ میرے ماموں یہاں ایک بہت مالدار سکھ گلاب سنگھ کے پاس اس کی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے منشی گیری کا کام کرتے تھے۔ گلاب سنگھ کی بہت وسیع جائیداد کا سلسلہ تھا۔ اس زمانے میں ماموں کی تنخواہ 1000 روپے تھی، جو اس وقت کے لحاظ سے بہت اچھی تھی۔ گلاب سنگھ نے ماموں کی فیملی کے رہنے کے لیے رہائش اپنی وہیلی کے ملحقہ بغلی کوارٹر میں دے رکھی تھی۔ ماموں اگرچہ شادی شدہ تھے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لہذا مجھے بلانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح رکھنا چاہتے تھے۔ میری میمانی سکینہ بی بی انتہائی پارسا اور رحم دل خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے بہت لاڑ دیا۔ ان کے مالک گلاب سنگھ، جس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لکشمی جو کہ بڑی تھی اور چھوٹی کا نام سونم تھا۔ اس کی بڑی بہن یعنی لکشمی لاہور کے کسی رئیس سکھ خاندان میں بیائی تھی، جبکہ سونم، جس کی عمر جب میں نے اسے دیکھا تھا اس وقت 16-17 سال تھی، جو انتہائی خوبصورت نیلی آنکھیں اور بڑی دلکش جسمانی خد و خال کی دوشیزہ تھی۔ ایک تو باپ کی انتہائی دولت، دوسری خوبصورتی نے اس کی شخصیت کو دو آشنا بنا دیا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت حکیم بہاری لال کے پاس گلاب سنگھ کے لیے دوائی لینے جا رہا تھا کہ حویلی کا پرانا بوڑھا نوکر بھاگا ہوا آیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں پریشانی کے عالم میں لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے بھی تفکرانہ انداز میں پوچھا، اوئے کیا ہوا؟ وہ جی، سونم بی بی نہا کر چھت پر گئی اپنے بال سکھانے کے لیے، اور جیسی ہی اپنی گود کھولی تو نہ جانے انہوں نے بھیانک چیخ ماری۔ وہ اس وقت سے لے کر اب تک بے ہوش ہے۔
میں اور وہ جب دوڑتے ہوئے حویلی کی چھت پر گئے تو وہاں واقعی سونم بی بی بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گرد کئی حکیم اور ڈاکٹر کھڑے تھے، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے اسپتال فٹافٹ اٹھا کر لے جایا گیا۔ میں اس وقت اپنے آپ کو اس لحاظ سے بہت خوش قسمت صبر کر رہا تھا، دھیان پان سے لڑکی اس وقت بہت زیادہ وزنی لگ رہی تھی، کوئی نرم و نازک حسینہ وزنی پتھر لگ رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے گلاب سنگھ کو تسلی دی کہ گھبرائے نہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے تمام سکھ رشتہ دار اور دیگر لوگ اس کے ہوش میں آنے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگے۔ گلاب سنگھ اور اس کی بیوی انتہا کرنے لگی۔ تقریباً دوپہر کے وقت اسے ہوش آیا۔ اس نے بھی اپنی بے ہوشی اور برے ڈراؤنے انداز میں مردانہ آواز نکال کر کہا، سب کو السلام علیکم۔ جو مسلمان وہاں کھڑے تھے، جن میں میرے ماموں اور میں بھی مسلمان تھے، سب نے چونک کر کہا، وعلیکم السلام۔ سکھوں کے منہ سے بے اختیار وعلیکم السلام نکلا۔ سونم نے پاگل پنے میں اپنے بیڈ کی چادر کھینچ کر اسے اپنے سر پر ڈال کر حیرت انگیز میں قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر تمام سکھڑے ٹہل گئے اور پریشانی کا شکار ہو گئے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ گلاب سنگھ کی لڑکی ہوش میں آ جانے کی خوشی کی بجائے الٹے سے برہمی کے عالم میں ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تو سردران ہے، مسلمان نہیں۔ سونم نے ایک زوردار تھپڑ گلاب سنگھ کے منہ پر رسید کرتے ہوئے زور زور سے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ اور جی یہ تو مسلمان ہو گئی۔ میرے قریب کھڑے ایک مسلمان نے مسکراتے ہوئے کہا، بکواس بند کر۔ گلاب سنگھ نے اپنے گالوں پر کھایا ہوا تھپڑ اس شخص کے منہ پر منتقل کر دیا۔ جب سونم دیوانوں کی طرح عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی، اس نے اسپتال کے بیڈ کی چادر اٹھائی اور اسے جائے نماز بنا کر اسے فرش پر بچھایا اور نماز پڑھنے لگی۔ اس کی دلکش اور خوشنما آواز غائب تھی، اب وہ مکمل مرد کے لہجے میں بول رہی تھی، بیٹی یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس کی اماں نے ملائم انداز میں اسے چمکارتے ہوئے کہا، تم سب کافر ہو، جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس کی دل دہلا دینے والی، کان پھاڑنے والی آوازیں اسپتال کی در و دیوار میں گونجنے لگی۔ لگتا ہے اس پر کوئی جناتی اثر ہو گیا ہے، ایک بزرگ سکھ نے کہا۔ گلاب سنگھ خاموش سہا ہوا بیٹے کی مچلتی صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ اب کیا کیا جائے؟ اس نے اپنے ہم عمروں سے مشورہ کیا، لہذا مشورے میں یہ طے پایا کہ سونم کو کسی ماہر عملیات اور جن اتارنے والے کو دکھایا جائے۔ اسے جب کئی سکھ ہندو جناتی عملیات اور جادو کی کاٹ کے ماہرین نے دیکھا تو ان میں سے تقریباً سب نے منطقہ طور پر یہ تشخیص کیا کہ سونم کے اندر کوئی مسلمان جن داخل ہو گیا۔ گلاب سنگھ کی حالت بیٹی کی وجہ سے ناقابل دید ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح لگ رہا تھا جیسے کوئی مچھلی پانی کے باہر تڑپ رہی ہو۔ ان دنوں ایک ہندو عمل پورم راول پنڈی گجر خان اور مری کے ارد گرد بڑی طوطی بولتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے قبضے میں ایسے موکل موجود ہیں جو بڑے سے بڑے جن کو بھی پلک چپکتے ہی نکال کر باہر کر دیتے ہیں۔ پورم نے سونم کے کوہلوں پر زوردار ڈنڈا مارتے ہوئے کہا، جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جن بولا، نہیں جاؤں گا۔ جن بہت زندی انداز میں مردانہ آواز نکال رہا تھا، تو کون ہے؟ میں مسلمان ہوں، زندگی چاہتا ہے تو چلا جا۔ نہیں جاؤں گا، وہ بولا۔ پورم نے اپنا پورا زور لگایا، بالآخر ایک شرط پر سونم کے اندر سے جن نکلنے کو راضی ہوا۔ وہ شرط یہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ اگر سونم مسلمان ہو جانے کا وعدہ کر لے تو وہ نکل جائے گا، ورنہ نہیں۔ ہاں وعدہ، سونم مسلمان ہو جائے گی۔ پورم نے کہا، ابے یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟
हमारा कटर सिंह खानदान की लड़की को तू मुसलमान कर रहा है, मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा। गुलाब सिंह का चाचा चिल्लाया, वो सरदार जी, मैं वक्ती तौर पर अड़ियर मुसलमान जिनको चकमा देख रहा हूँ। लौंडिया मुसलमान हो जाएगी, एक दफ़े से निकल जाने दो, फिर देखो कौन मुसलमान होता है। तो सरदार के कानों में हल्की सी कानाफूसी की, तो वादा कि सोनम मुसलमान हो जाएगी। जिन निकल गया। पूरम ने अपना कारनामा यानी सोनम के जिस्म और रूह से मुसलमान जिन को निकालने का गुलाब सिंह से मांगा मुआवजा तलब किया। चंद दिनों बाद सोनम नॉर्मल होगी। इसने अपने बाप, माँ और अपने दीगर सिख रिश्तेदारों से अपने रिश्ता रवैयों की माफ़ी मांगी और फिर से मॉडर्न और मगरूर हो गई। गुलाब सिंह को इसके बड़ों ने मशवरा दिया इसकी जल्द अज जल्द किसी अच्छे पढ़े लिखे नौजवान से शादी कर दी जाए। लिहाजा गुलाब सिंह ने एक सरकारी अफसर गुरु सिंह से सोनम की शादी कर दी। दोनों में बहुत ही प्यार था। गुरु सिंह शरीफ नफ्स रहम दिल इंसान था। इनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। एक दिन गुलाब सिंह मेरे मामू से अपनी जायदाद के किरायादारों और दीगर मामलात का हिसाब ले रहा था। मैं इनकी हवेली के इस्तेमाल का ज़रूरी सौदा सलफ लेकर वहाँ पहुँचा ही था कि गोरख सिंह बजाते खुद गुस्से और बरहमगी के आलम में आया। उसके सर पर ताज़ा ज़ख्म होने की वजह से पट्टी बांधी हुई थी। गुलाब सिंह मेरे मामू और वहाँ मौजूद सब ने हैरान व परेशान होकर पूछा, ये क्या हुआ तुम्हें? उसने तो पहले खिलाफ तवक्के बड़ी गालियाँ दी। गुलाब सिंह को मुखातब करके बोला, चल देख तेरी बेटी ने पूरे घर का क्या हाल किया है। इसने अपनी बेटी को शदीद जख्मी कर दिया है। पर क्यों, कैसे? गुलाब सिंह ने अपने सांप पर वो मुश्किल काबू पाते हुए कहा, तो चल तो सही। इसने पहली दफ़ा गुस्ताखी और बदतमीजी की थी। वहाँ खड़े हुए मामू और बाकी लोग इसे मजा चखाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गुलाब सिंह ने सबको अपने हाथ के इशारे से रोक दिया। क्या हुआ, बताता क्यों नहीं? आप पहेलियाँ बुझवाएगा? इसे फिर पागलपन का दौरा पड़ा है। कोई जिन फिर से घुस गया है इसके अंदर। तुमने और वो कह रहा है तुमने हमको धोखा दिया। पागल जिन्नों के साए वाली लड़की हमें पकड़ा दी, मुँह चलाया। गुलाब सिंह ने मामू को कहा, चल कलीमुल्ला बग्गी पर घोड़े कस। फिर गुलाब सिंह, उसकी बीवी, मेरे मामू और मेरे समेत 10 से 15 अफराद जब गुरु सिंह के घर पहुँचे तो वहाँ पर सोनम मुर्दाना आवाज़ में कुरान मजीद की सूरतें पढ़ रही थी। उसने घर को तहस नहस कर दिया था। तकरीबन वही हरकतें कर रही थी जो उसने पहले की थी। अपने खावन और बेटी के जिस्म पर शदीद जख्म डाल दिए थे। वो इस वक्त देखने में बिल्कुल पागल लग रही थी और अजीब हरकतें कर रही थी। कभी कलमा पढ़ती, कभी ज़मीन पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ती थी। इसमें इतनी ताकत आ गई थी इसे आदमी संभालने से कासर थे। इसकी आंखें सुरखंगारा हो रही थी। हट जाओ मेरे सामने से, वो मर्दाना आवाज़ में दहाड़ने लगी। सारे गाल वाले रो रो कर इसके आगे हाथ जोड़ रहे थे। गुलाब सिंह कह रहा था, बेटी होश कर, होश में आ। लेकिन इसका मचलना चीखना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इस सब पूरम को फिर बुलाया। गुलाब सिंह ने मामू की तरफ चलाते हुए कहा, पूरम आया। तमाम सिखों ने इस पर चढ़ाई कर दी। अबे वो मुसलमान जिन फिर आ गया, अगर नहीं निकाला तो तेरी खबर नहीं, अब निकाल इसे। पूरम ने अपना मखसूस भजन पढ़ता रहा मगर सोनम के अंदर से कोई आवाज़ न आई। पूरम पूरा घंटा अपना जाप वीर्द करता रहा लेकिन नाकाम रहा। गुलाब सिंह की आदमी ने इसे धक्के मुक्के मार कर भगा दिया। सोनम का दीवानापन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तंग आकर इसे रस्सियों से इस तरह काबू किया जिस तरह कसाई ज़िबा से पहले गाय की टांगें बांधते हैं। चंद लम्हे बाद कच्ची रस्सी टूटी। वो फौरन भागकर अपनी ज़ख्मी बेटी के ऊपर चढ़ गई।
صرف چڑھی نہیں بلکہ اس کی مضبوطی کے ساتھ گردن دبائی اور اس کی سانسیں برابر کر دی۔ بچی مر گئی تھی۔ گورکھ سنگھ، اس کی ماں، بیٹا، یہاں تک کہ گلاب سنگھ سب دہاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اب سکھ خاندان ماتم کدا اور پریشان گن بن کر رہ گیا تھا۔ بہت تھک ہار کر بالآخر گلاب سنگھ نے ایک مسلمان عامل کو دلی سے بلوایا۔ اس نے سونم پر سوار مسلمان جن سے کہا، بتلاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے اس کے ذریعے اس کی بیٹی کو کیوں مار دیا؟ خامد کو شدید زخمی کیا۔ جن بولا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس نے اپنا مذہب نہیں بدلا، لہذا سے کوئی نہ کوئی تو سزا ضرور دینی ہے۔ تم سونم کو چھوڑ دو، ہم وعدہ کرتے ہیں یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، اب میں کبھی بھی اس کے جسم سے جدا نہیں ہوں گا۔ کہانی لمبی ہے لیکن مختصر آخر میں یہ ہوا کہ سونم کے خامد نے تنگ آ کر اسے طلاق دے دی، بچہ چھین لیا۔ گلاب سنگھ ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے مرا، جبکہ سونم ویلی کے باہر چوک میں بیٹھی ہر وقت کلمہ اور صورتیں پڑھتی رہتی تھی۔ مسلمان اسے پیرنی اور صحیح کہا کرتے تھے۔ ایک رات سونم کے گلے کٹی لاش نالے کے کنارے ملی۔ مسلمانوں کا خیال تھا کسی ہندوؤں یا سکھوں نے اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ سکھنی سردارنی ہو کر مسلمانوں کا کلمہ اور عبادت کیوں کرتی ہے۔ قائرین، وزیر احمد کی یہ دلچسپ کہانی بہت طویل ہے، لیکن میں نے اسے سمیٹتے ہوئے مختصر کر دیا۔ پیارے دوستو، کیسی لگی میری یہ کہانی؟ اگر کہانی اچھی لگی تو پلیز میرا چینل لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک مزیدار کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔